اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اداریہ فرشتوں سی روحوں کا مسکن یہاں ہے۔ گھانا مغربی افریقہ میں مسیح محمدی کے متبعین کا 100 سالہ تاریخی جلسہ اور حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ کا لائیو خطاب۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، ہفتہ 24 فروری 2024۔ 22 فروری 2024 کو شروع ہونے والے جماعت احمدیہ گھانا کے 91 100 سالہ جوبلی جلسہ سالانہ کا آج آخری روز ہے۔ حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی الودود بنصرہ العزیز اسلام آباد ٹلفورڈ سے MTA کے مواصلاتی رابطے کے ذریعے باغ احمد سینٹرل ریجن گھانا میں منعقد ہونے والے اس جلسہ سے براہ راست اختتامی خطاب فرمائیں گے۔ تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ خلیفہ وقت اس طرح اسلام آباد ٹلفورڈ سے خصوصی طور پر افریقہ کے کسی ملک میں منعقد ہونے والے جلسہ سالانہ سے براہ راست مخاطب ہوں گے۔ مغربی افریقہ میں واقع ملک گھانا میں منعقد ہونے والے اس عظیم الشان اور کامیاب جلسہ سالانہ کو دیکھ کر خاکسار نے چشم تصور میں اپنے آپ کو ٹھیک 103 سال قبل یعنی 28 فروری 1921 کی شام 4:30 بجے گولڈ کوسٹ، جو گھانا کا پرانا نام ہے، کی بندرگاہ سالٹ پانڈ پر پایا، جہاں 9 فروری کو لندن سے بنسی نام بحری جہاز پر روانہ ہونے والے صحابی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام مبلغ احمدیت حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب نیّر کا بروٹو نامی بحری جہاز لنگر انداز ہو رہا تھا، جس پر آپ فری ٹاؤن سیرالیون سے سوار ہوئے تھے۔ یاد رہے کہ آپ فری ٹاؤن سیرالیون میں کچھ روز رکے، جہاں آپ کو تبلیغ اسلام کے مواقع میسر آئے۔ آپ جس سرزمین پر احمدیت یعنی حقیقی اسلام کا پیغام پہنچانے کا مشن لے کر اتر رہے تھے، اس وقت وہ عملاً مسیحیت کا مرکز تھا، اور اس علاقے میں صرف فانٹی قوم مسلمان تھی، جس کے موجودہ چیف کا نام اڈویوگیر آپاہ تھا۔ وہی اڈویوگیر جنہوں نے بعض روایات کے مطابق حضرت مہدی مسعود علیہ السلام کو قبول کرنے کے بعد اپنا نام تبدیل کر کے مہدی رکھ لیا۔ اگرچہ گھانا میں اسلام کا آغاز بہت پہلے ہو چکا تھا، لیکن اس علاقے میں اس کی ابتدا 19ویں صدی کے اواخر میں ایک میتھوڈسٹ پادری جناب بنیامین سام کے مسلمان ہونے سے ہوا، جنہوں نے ایک شخص جناب ابو بکر بن صدیق کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے کے بعد جلد ہی اپنے ایک قریبی دوست اڈویوگیر آپاہ کو بھی مسلمان بنا لیا۔ اڈویوگیر آپاہ وہی چیف مہدی آپاہ تھے جو گھانا میں احمدیت کے معمار اول بنے۔ حضرت مولانا نیّر صاحب بیان فرماتے ہیں کہ جس روز یعنی 28 فروری 1921 کو میں سالٹ پانڈ پہنچا، امیر مہدی بیان کرتے ہیں کہ اسی شب انہوں نے رویا میں دیکھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کمرے میں داخل ہوئے ہیں۔ الفضل قادیان 19 مئی 1921 صفحہ نمبر 6۔ 1915 میں جناب بنیامین کی وفات کے بعد ان کے ساتھی مہدی آپاہ نے بنیامین کے زیر اثر گھانین مسلمانوں کی قیادت سنبھال لی۔ جنگ عظیم اول کے بعد چیف مہدی آپاہ کے ایک پیروکار یوسف نے خواب میں سفید رنگ کے بعض لوگوں کو اسلامی رنگ میں عبادت کرتے ہوئے دیکھا۔ جب یوسف نے اپنی خواب اپنے بزرگوں اور دوسرے لوگوں کو سنائی تو انہوں نے ایسے لوگوں کا پتہ چلانے کی کوشش کی جنہیں یوسف کی خواب میں اسلامی عبادات بجا لاتے ہوئے دکھایا گیا تھا۔ یوسف کے ایک دوست نے انہیں بتایا کہ اس قسم کے لوگ ہندوستان میں بھی رہتے ہیں۔ چنانچہ یوسف اور ان کے دوستوں نے ریویو آف ریلیجن کے توسط سے ہندوستان میں جماعت احمدیہ قادیان کے ساتھ خط و کتابت شروع کی، جس کے نتیجہ میں چیف مہدی آپاہ کو بتایا گیا کہ اگر کرایہ کے لیے 300 پاؤنڈ اسٹرلنگ کا انتظام کر دیا جائے تو انہیں دینی تعلیم دینے کے لیے ہندوستان سے ایک مبلغ بھجوایا جا سکتا ہے، کیونکہ اس وقت مرکز سلسلہ کے پاس بیرون ملک مبلغ بھجوانے کے وسائل نہ تھے۔
300 پاؤنڈ کی رقم ان دنوں میں معمولی رقم نہ تھی، چنانچہ چیف مہدی آپا اور ان کے مریدوں نے اپنی زمینیں اور قیمتی اشیاء گروی رکھ کر یہ رقم جمع کر کے ہندوستان بھیجی، اور پھر ایک لمبے انتظار کے بعد افریقہ کے لیے پہلے مبلغ احمدیت حضرت مولوی عبد الرحیم نیر صاحب رضی اللہ عنہ 1921 میں 60 پاؤنڈ کے ساحل پر اترے، تو چیف مہدی آپا کی جانب سے بھجوائے ہوئے مقامی لوگ بھی آپ کے استقبال کے لیے وہاں پہنچے۔ چیف مہدی آپا اور آپ کے پیروکاروں نے نہایت کشادہ دلی سے احمدی مبلغ کا استقبال کر کے مسیح موعود و مہدی موعود کے پیغام کو قبول کیا۔ حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب نیر قریباً 2 ماہ گھانا میں قیام کرنے اور جماعت کی بنیاد رکھنے کے بعد 8 اپریل کو نائجیریا کے لیے روانہ ہو گئے، جبکہ حکیم فضل الرحمان صاحب پہلے مستقل مبلغ تھے جن کی تقرری گھانا میں ہوئی۔ آپ 1922 میں وہاں تشریف لائے اور 1929 تک وہاں خدمات سر انجام دیں، اور 1933 میں ایک مرتبہ پھر گھانا تشریف لائے۔ گولڈ کوسٹ میں جہاں اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے مبلغین نے عظیم قربانیاں پیش کی، تبلیغ کرنا جان جوکھوں کا کام تھا۔ ایسے کھانے میسر آتے جن کا معیار اور ذائقہ بہت مختلف تھا، شوربے میں گھی یا تیل کا استعمال نہ کرتے، پینے کے لیے صاف پانی میسر نہیں تھا، صرف بارش اور دریا کا پانی ملتا جس میں کیڑے ہوتے، اگر پانی ابال کر یا چائے بنا کر نہ پیا جاتا تو کیڑے جسم میں جانے کا اندیشہ رہتا۔ جنگل اور بارشوں کی کثرت سے ملیریا کی وبا جوبن پر تھی، روزانہ کونین استعمال نہ کرتے تو بخار کا ڈر رہتا، بہت مشکل سے کبھی دودھ، شکر، مکھن، بریڈ وغیرہ ولایت سے پیک شدہ ملتے، جو اس قدر مہنگے تھے کہ قوت خرید سے باہر۔ اس وقت جماعت احمدیہ کے پاس اتنے وسائل نہ تھے کہ باقاعدہ بیرونی مشنز کو رقم ارسال کی جا سکے، نہ ہی افریقہ کے غریب دیہاتی یعنی نظام جماعت وضع نہ ہونے کی وجہ سے اس پوزیشن میں تھے کہ مبلغ کا خرچ برداشت کر سکے۔ طرفہ یہ کہ وہاں یعنی افریقہ کا خرچ لندن کے خرچ سے بھی زیادہ تھا۔ انہی امور سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ غیر افریقی یا غیر گھانین مبلغین کا وہاں قیام اور تبلیغ کرنا کتنا کٹھن تھا۔ اسی لیے مولانا نیر نے الفضل قادیان کو گھانا میں قیام کی مشکلات بیان کرتے ہوئے تحریر کیا کہ 45 یورپین پادریوں کی ہڈیاں افریقہ کے اس ساحل کی خاک میں مدفون ہیں۔ الفضل قادیان 19 مئی 1931۔ لیکن یہ سب اللہ تعالیٰ کے کام تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان قربانیوں میں برکت رکھی اور خلفائے احمدیت کی دعاؤں اور توجہ کی بدولت گولڈ کوسٹ کی قسمت بدل گئی، اور آج گھانین لاکھوں کی تعداد میں خلافت احمدیہ کے زیر سایہ مسیح موعود کی غلامی کا دم بھرتے ہیں۔ آج گھانا کی سرزمین میں سینکڑوں مساجد ہیں جہاں روزانہ 5 وقت اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا اور اس کے پیغام کی تبلیغ و ترویج کی جاتی ہے۔ ایک بڑی تعداد میں اسکول اور کالجز بلا تفریق کے رنگ و نسل گھانا کے باسیوں کو علم کی روشنی سے منور کر رہے ہیں۔ مدرسہ احمدیہ کی ایک شاخ جامعہ احمدیہ انٹرنیشنل کی صورت میں قائم ہے، جہاں 25 سے زائد ممالک کے 250 کے قریب طلبہ مبلغین بن رہے ہیں۔ جامعۃ المبشرین اور مدرسۃ الحفظ اس کے علاوہ ہیں۔ جامعہ احمدیہ گھانا بھر میں بڑی تعداد میں ہسپتالوں اور کلینکس کی صورت میں بے لوث صحت کی سہولیات مہیا رہی ہے۔ دوسری طرف بغیر کسی اشتہار غریب احمدیوں کے چندوں پر چلنے والا مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ، جس کا سفر کوئی 30 سال قبل ہفتہ میں 1 مرتبہ خلیفہ وقت کے خطبہ جمعہ کو براہ راست ٹیلی کاسٹ کرنے سے شروع ہوا تھا، چند ہی دہائیوں میں اتنی ترقی کر چکا ہے کہ کسی بھی وقت دنیا کے کسی بھی ملک کے احمدیوں سے خلیفہ وقت کا براہ راست رابطہ کروا سکتا ہے۔ 100 سال قبل جس خلیفہ نے مہدی آپا کی درخواست پر حضرت نیر کو اسلام کی تبلیغ کے لیے متوکلاً علی اللہ گھانا بھجوایا تھا، اسی وجود نے 1936 میں پہلی مرتبہ لاؤڈ سپیکر کے جلسہ سالانہ قادیان میں استعمال پر پیشگوئی فرمائی کہ میں سمجھتا ہوں
یہ بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کا ایک نشان ہے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی کہ مسیح موعود اشاعت کے ذریعے دین اسلام کو کامیاب کرے گا، اور قرآن کریم سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ مسیح موعود کا زمانہ اشاعت کا زمانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نشان کی صداقت کے لیے پریس جاری کر دیے، اور پھر آواز پہنچانے کے لیے لاؤڈ سپیکر اور وائرلیس وغیرہ ایجاد کرائے، اور اب تو اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ایسا دن بھی آ سکتا ہے کہ مسجد میں وائرلیس کا سیٹ لگا ہوا ہو، اور قادیان میں جمعہ کے روز جو خطبہ پڑھا جا رہا ہو وہی تمام دنیا کے لوگ سن کر بعد میں نماز پڑھ لیا کریں۔ روزنامہ الفضل قادیان 29 دسمبر 1936۔ آج جماعت احمدیہ کے لیے ایک تاریخی دن ہے کہ ایک طرف 103 سال قبل قسم پرسی کے عالم میں شروع کی جانے والی جماعت احمدیہ گھانا ترقیات کا سفر طے کرتے ہوئے شان و شوکت کے ساتھ اپنا 100 سالہ جلسہ سالانہ منعقد کر رہی ہے، تو دوسری جانب حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر عزیز حضرت مسلم موعود کی بیان فرمودہ پیشگوئی کو پورا کرتے ہوئے مواصلاتی رابطوں کے ذریعے اسلام آباد میں بیٹھے ہزاروں میل دور منعقد ہونے والے اس جلسہ سے خطاب فرما رہے ہیں، جسے بلا شبہ دنیا کے تمام لوگ سنیں گے۔ گویا آج ایک مرتبہ پھر ان پیشگوئیوں کے پورا ہونے کے ساتھ سچائی اور تائید الہی کی دو دھاری تلوار سے جماعت احمدیہ کی سچائی پر مہر تصدیق ثابت ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالیٰ جماعت احمدیہ گھانا کو یہ خوش نصیب گھڑیاں مبارک فرمائے، احمدیوں کے ایمان و ایقان میں اضافہ فرمائے، اور ہمارے ایسے بھائیوں کو جو ابھی تک مسیح دوران کے سایہ عاطفت میں نہیں آ سکے غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت کے بغیر یہ سب ہو سکے۔ صاف دل کو کثرت اعجاز کی حاجت نہیں، صاف دل کو کثرت اعجاز کی حاجت نہیں، ایک نشان کافی ہے گر دل میں ہو خوف کردگار۔